بابر حیات گلا کھنکھاڑ کر صاف کرتے ہوئے گویا ہوا جو کچھ سنا ہے اس کے مطابق تو آپ ہی کی غلطی نظر آ رہی ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم ایک دوسرے کی رکھیل اور منظور نظر پر ہاتھ ڈالتے رہے ہیں، مگر اس کی وجہ سے کبھی کسی گینگ کے سربراہ پر ہاتھ نہیں اٹھایا گیا۔ البتہ کسی کارندے وغیرہ کو مار کر بدلہ لینا عام سی بات ہے، ہم تمام تو علیحدہ ہوتے ہوئے بھی ایک ہیں، غصہ کرنا اور لڑنا جھگڑنا تو عام بات ہے، مگر ایسی صورت میں بھی ہم ایک دوسرے پر ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ کبیر دادا نے طاہرانہ نگاہ تمام کے چہرے پر ڈالی اور کہنے لگا، تمام حضرات اخلاق حسین کی ایک طرفہ گفتگو سن کر مجھے غلط گردان رہے ہیں، حالانکہ اس معاملے میں سراسر اخلاق حسین غلطی پر ہے۔ کل میرا نکاح تھا اور میں اچھی طرح جانتا تھا کہ اس لڑکی کو چھیڑنے والا دلاور شیخ کس کا آدمی ہے، لیکن اس ضمن میں نے نہ تو اخلاق حسین کو کچھ کہا اور نہ شہاب صاحب کو کوئی شکایت کی، البتہ دلاور شیخ سے حساب کتاب کرنا میری مجبوری تھی۔ رات ہی کو اخلاق حسین شکایت کرنے شہاب صاحب کے پاس پہنچ گیا اور اسی وقت میں نے اپنی صفائی پیش کر دی۔ اسے یہ شکایت تھی کہ میں نے اس محلے میں اس کے آدمیوں کا داخلہ کیوں بند کر دیا۔ اب ان 15-20 گھرانوں پر تو اس کی سیاست یا غنڈہ گردی کا انحصار نہیں ہے، نہ اس کا کہنا تھا کہ کبیر دادا نے جو لوگوں کے مجمع میں بیٹھ کر اعلان کیا ہے کہ اب اس محلے میں کوئی گنڈا نہیں آئے گا، تو وہ اعلان بس کہنے کی حد تک ہی رہے، جبکہ کبیر دادا کبھی زبان دے کر نہیں پھرا۔ یہ بات آپ تمام لوگ بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہاں سے جناب خفا ہو کر چلے گئے اور مجھے بے عزت کرنے اور نیچا دکھانے کے لیے اپنے آدمی میری منکوہا کے گھر بھیج دیے اور دھوکے سے دکھاور شیخ کی کوٹھی پر لے گئے۔ مجھے جب اپنی بیوی کے غائب ہونے کا پتہ چلا تو میں سیدھا اس کے پاس پہنچا اور اپنی منکوہا کے بارے میں استفسار کیا۔ محترم الٹا مجھ پر طنز و تشنیع کے تیر پر چلانے لگا۔ مجبوراً میرا ہاتھ بھی اٹھ گیا اور اس کی خوش قسمتی کی تھی کہ کاوڑ شیخ اپنے مذموم مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا، ورنہ اس پر میرا قرض باقی تھا۔ اب وہ قرض اس سے کیسے وصول کرتا ہے اس بارے میں کچھ کہنا فضول ہے کہ وہ بات گزر گئی ہے۔ باقی تمام یہ کہ وہ لڑکی میری رکھیل ہے اور اسے بیوی کے حقوق حاصل نہیں ہے، تو یہ نہایت غلط بات ہے، کیونکہ جب میں نے نکاح پڑھا دیا ہے تو اس قسم کے تخمینے ثانوی رہ جاتے۔ اس نے میرے ساتھ ایک دن رہنا ہے یا ہمیشہ؟ آخر میں یہی کہوں گا کہ جو کچھ ہوا اسے یہیں ختم کر دیا جائے تو بہتر ہے۔ ویسے ساری غلطی کبیر دادا کی بھی نہیں ہے اور اب اس بات کو ختم کیا جائے، کیا خیال ہے شاہ جی؟ بابر حیات نے اپنی طرف سے فیصلہ سنا دیا۔ اس لڑکی کی وجہ سے میرے 2 اہم آدمی قتل ہوئے ہیں، خود چل کر میرے پاس معافی مانگنے آئے گی۔ اب میں اسے 1 رات میں معافی دیتا ہوں یا 2 راتوں میں، اس کا تعین میں اسے ملنے کے بعد ہی کروں گا۔ ممکن ہے کہ 1 رات کے لیے میں اسے نوشاد افریدی کے پاس بھی بھیج دوں۔ اگر کبیر دادا کو یہ منظور نہیں تو پھر یہ تیار رہے، وہ لڑکی جہاں بھی ہمارے ہتھے چڑھی ہم بدلہ لینے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ سارے گروپوں کی ہمدردی پا کر اخلاق حسین کمینگی پر اتر آیا تھا۔ اخلاق حسین کی بات سن کر سوائے شہاب قصوری کے تمام کے چہروں پر مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ کبیر دادا کی مخالفت صرف حالیہ مسئلے کی وجہ سے نہیں تھی اور وہ کسی بھی طرح کبیر دادا کو نیچا دکھانے کے خواہاں تھے۔ کبیر دادا اطمینان سے بولا، ان اچھی شرائط کو نہ ماننے والا کوئی بے وقوف ہی ہوگا، اور 2 راتیں کوئی اتنی زیادہ قیمت بھی نہیں کہ مجھے انکار کرنا پڑے، اور یقیناً پہلی رات جب وہ شاہ صاحب کے ساتھ ہوگی تو اس کی جگہ شاہ صاحب کی بڑی بیٹی فرحانہ میری تنہائی دور کرنے آئے گی، اور دوسری رات جب وہ نوشاد افریدی کے ساتھ ہوگی تو اس کی چھوٹی بیگم نغمہ میری بیوی کی جگہ سنبھالے گی۔ بکواس بند کرو۔ نوشاد افریدی غضبناک ہوتا اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا، مگر یہ کھڑا ہونا اس سے مہنگا پڑ گیا۔ کبیر دادا اپنی نشست اسپرنگ کی طرح اچھلا اور ایک پاؤں درمیانی میز پر رکھتے ہوئے اس نے آگے چھلانگ لگائی اور اس کی چوڑی میز کو عبور کرتا ہوا نوشاد افریدی پر جا پڑا۔ اسے گریبان سے تھامتے ہوئے اس نے ایک لات اخلاق حسین کو بھی رسید کر دی تھی۔ وہ کرسی سمیت فرش پر لمبا ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی کبیر دادا نے ایک ہاتھ سے نوشاد افریدی کو سر سے بلند کر کے اس کی پیٹھ دیوار سے لگائی۔ اب بتاؤ بکواس کون کر رہا ہے؟ کبیر دادا کا سرد لہجہ نوشاد افریدی کو دہلا گیا تھا۔ باقی تمام ایک لمحے کے لیے سن ہو گئے تھے۔ ہوش میں آتے ہی وہ بے ساختہ نوشاد کو چھڑانے کے لیے کبیر دادا کی طرف بڑھے۔ کبیر دادا یہ کیا بے وقوفی ہے، چھوڑو اسے۔ شہاب اور بابر حیات بیک زبان بولے تھے۔ کبیر دادا کے ہاتھ کے دباؤ سے نوشاد افریدی کے گلے کی رگیں پھول گئی تھیں، اسے سانس لینے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ اس نے خود کو چھڑانے کے لیے حرکت کی کوشش کی، مگر کبیر دادا کی طاقتور گرفت سے آزاد نہ ہو سکا۔ دونوں نے کبیر دادا کو دائیں بائیں سے پکڑ لیا تھا۔ کبیر دادا نے جھٹکا دے کر نوشاد افریدی کو قالین پر پھینکا اور دوبارہ اپنی نشست پر جا بیٹھا۔ موبائل جیب سے نکال کر وہ کسی کا نمبر ڈائل کرنے لگا تھا۔ بابر حیات اور شہاب قصوری نے نوشاد کو کرسی پر بٹھایا۔ اخلاق حسین بھی کرسی کو سیدھا کر کے بیٹھ گیا۔ دونوں کے چہرے غصے و خجالت سے سرخ پڑ گئے تھے۔
ایسا کرو اپنے تمام آدمیوں کو بتا دو کہ آج رات 9 بجے کے بعد کوئی حدود بندی اور علاقہ نہیں رہے گا، وہ جہاں چاہیں اپنا کاروبار کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی بھی رکاوٹ یا رخنہ ڈالنے کی کوشش کرے تو اڑا دینا۔ ایک لمحہ خاموش رہ کر اس نے مخالف کی بات سنی اور پھر کہا، ہاں آج رات 9 بجے کے بعد، اس سے پہلے نہیں۔ اس کے بعد رابطہ منقطع کرتے ہی شہاب قصوری تشویشناک لہجے میں بولا، یہ کیا مذاق ہے کبیر دادا؟ مذاق یہ ہے یا وہ جو دونوں خبیث کر رہے ہیں؟ 8 بجے تک اگر اخلاق حسین نے گھر آ کر میری بیوی سے معافی نہ مانگی تو پھر نتائج کے ذمہ دار آپ لوگ خود ہوں گے۔ یہ کہتے ہی کبیر دادا ان کی بات سنے بغیر کرسی سے اٹھ کر لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے باہر نکل گیا تو بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے۔ کبیر دادا کے باہر جاتے ہی ایس پی ضمیر نے ہنکارا بھرا تھا، بابر حیات نے کہا، اس کا ذمہ دار اخلاق حسین شاہ ہے۔ اس کی آمد سے پہلے یہی طے ہوا تھا کہ وہ لڑکی مجھ سے معافی مانگنے آئے گی۔ اب مجھے مدون کیوں ٹھہرا رہے ہو؟ بابر حیات نے تلخی سے کہا، کیونکہ یہ شہاب صاحب نے اسے کہنا تھی اور بات لڑکی کے معافی مانگنے کی تھی، اس کے ساتھ رات گزارنے کی نہیں۔ اچھا، اب آپس میں لڑنا نہیں؟ نقیب اللہ جان نے انہیں بحث سے روکا، یہ اچھا نہیں ہوا، ہمیں کبیر دادا کو منانا پڑے گا۔ شہاب قصوری نے زبان کھولی، ہم ڈرتے نہیں اس سے، اور اکیلا اس کا گینگ تمام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نوشاد افریدی نے انکار میں سر ہلایا۔ بابر حیات نے صورتحال کا تجزیہ کرتے ہوئے کہا، بے وقوفوں سے بات نہ کرو، وہ اکیلا نہیں ہے، یہاں پر صرف 6 گینگز کے بڑے موجود ہیں، 5 نے آنے کی زحمت ہی نہیں کی ہے۔ اگر ان 5 کو کبیر دادا اپنے ساتھ ملا لیتا ہے تو یقیناً وہ بھاری پڑیں گے۔ خود کبیر دادا کا گینگ بھی سب سے بڑا ہے، ایس پی نے منہ بناتے ہوئے کہا، اسی لیے تو وہ انڈر گراؤنڈ حلقوں پر حکمرانی کے خواب دیکھ رہا ہے، اور یہ موقع اسے ہم لوگ فراہم کر رہے ہیں۔ بابر حیات کی گفتگو سے اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ کبیر دادا کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھتا ہے۔ نوشاد افریدی نے تلخی سے کہا، بابر صاحب آپ اسے کچھ زیادہ ہی اہمیت دے رہے ہیں۔ بابر ٹھیک کہہ رہا ہے۔ شہاب قصوری نے بابر کی طرف داری کرتے ہوئے کہا، اب لوگوں میں سے ایک بھی ایسا نہیں جو کبیر دادا کا مقابلہ کر سکے، اس کا گینگ بھی سب سے بڑا ہے، اور میرا خیال ہے اس سے پہلے اس نے کبھی ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے ہم اس پر شک کر سکیں۔ وہ سب کا بڑا بننا چاہتا ہے۔ ایس پی شہاب نے کی بات سے اتفاق نہ کرتے ہوئے کہا، شمشیر دادا کے جانے کے بعد اس نے کچھ زیادہ ہی پرزے نکالنے شروع کر دیے ہیں، اور آپ اس کی طرفداری نہ کریں، وہ آپ ہی کی جگہ لینا چاہتا ہے۔ شہاب قصوری صاف گوئی سے بولا، میں شمشیر دادا کی طرح بڑا نہیں ہوں، میں تو بس آپ تمام کو ایک جگہ اکٹھا کر کے صلح صفائی کرا دیتا ہوں، اس سے بڑھ کر غالباً میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ باقی جہاں تک میری جگہ سنبھالنے کا تعلق ہے تو آج تک کبیر دادا نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی کہ وہ شمشیر دادا کا شاگرد ہے، اور شمشیر دادا نے ہی سربراہی میرے حوالے کی تھی۔ اگر شمشیر دادا کو چند روز کے لیے بلا لیں، نوشاد افریدی نے مشورہ دینا چاہا۔ بابر حیات بولا، اسے بمبئی کی ہراس آ گئی ہے، یقیناً وہ یہاں لوٹنا نہیں چاہے گا، تو پھر ان حالات سے کیسے نپٹا جائے؟ خاموش بیٹھے نقیب اللہ جان نے زبان کھولی، میرا تو خیال ہے فی الحال اخلاق حسین کو مصالحت کی کوشش کرنا چاہیے، خواہ مخواہ جھگڑے بڑھانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر ہم نے مل کر کبیر دادا کے گینگ کا خاتمہ کر بھی دیا تب بھی وہ ہمیں ناقابل تلافی نقصان پہنچا چکا ہوگا۔ بابر حیات نے مشورہ دیا، بابر صاحب صحیح کہہ رہا ہے۔ نقیب اللہ جان نے بابر کی تائید میں سر ہلایا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ شہاب قصوری نے ایس پی سے مشورہ چاہا۔ ایس پی ضمیر آٹو گلا کھنگارتے ہوئے بولا، ویسے فی الحال ہم کسی قسم کے جھگڑے کی حالت میں نہیں ہیں، اور وہ بغیرت اس چھوکری کے پیچھے بابلا ہوا پڑا ہے۔ شہاب نے نوشاد افریدی کی جانب دیکھا، فی الحال اس کا مطالبہ پورا کر دیتے ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ شمشیر دادا کو چند روز کے لیے بلوا لوں۔ جب تک میں کبیر دادا کو مزہ نہ چکھا لوں مجھے آرام نہیں آئے گا، خاص کر اس کی رکھیل کو تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ شاہ جی، اب سب آپ کی کچھ آپ پر منحصر ہے۔ شہاب قصوری اخلاق حسین کی طرف متوجہ ہوا۔ اخلاق حسین نے طنزیہ لہجے میں کہا، گویا سب کا یہی فیصلہ ہے کہ میں اس 2 ٹکے کی چھوکری سے معافی مانگوں؟ فیصلہ نہیں، مشورہ، شہاب قصوری نے تصحیح کی۔ ایک ہی بات ہے، اخلاق حسین نے منہ بنایا، آپ اپنی بات کریں، اگر آپ کی نظر میں کوئی اور تجویز ہے تو بتائیں۔ شہاب قصوری نے گیند اس کے کورٹ میں پھینکی، اس کے علاوہ تو یہی حل رہ جاتا ہے۔
کہ اپنے اپنے گینگ کو تیاری کا حکم دے دیں، کل صبح تک فیصلہ ہو جائے گا کہ کس کا کتنا نقصان ہوا ہے۔ میں اس چوکری کو چھوڑوں گا نہیں، اخلاق حسین نے دانت پیسے شہاب قصوری بولا۔ وہ بات کا مسئلہ ہے، یوں بھی تب بھی ممکن ہوگا جب آپ کبیر دادا سے بڑا گینگ بنا لیں گے، البتہ وہ اس لڑکی کو خود سے علیحدہ کر دے تب دوسری بات ہے، اور اس وقت میرا خیال ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ تو میں نہیں جانتا، لیکن میں نے اسے کوٹھے پر نہ بٹھا دیا تو اخلاق حسین نہ کہنا۔ بابر حیات نے پوچھا، شاہ جی مستقبل کے منصوبوں کو رہنے دیں، فی الحال موجودہ مسئلے کا حل بتائیں، میں معذرت کر لوں گا۔ اخلاق حسین نے ایک لمحہ سوچنے کے بعد فیصلہ سنایا۔ تمام کے چہرے پرسکون ہو گئے۔ شہاب قصوری نے تحسین آمیز لہجے میں کہا، شکریہ شاہ صاحب، ہمیں آپ سے اسی دانشمندی اور ظرف کی توقع تھی، یہ پسپائی نہیں، عارضی طور پر جنگ کو ٹالنے کی صحیح ہے۔ نوشاد افریدی دانت پیستے ہوئے بولا، دیکھ لینا، جلد ہی کبیر دادا کو اس کا مزہ چکھنا پڑے گا، اور اس چھوکری کو اگر بڑے مجمع میں بے لباس نہ کیا تو غنڈہ گردی چھوڑ دوں گا۔ باقی بھی اخلاق حسین کے فیصلے کو اپنے اپنے انداز میں سراہنے لگے۔